نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کچھ مقاصد جو میں نے یہاں پر چند آیتیں پڑھی ہیں، پورے قرآن میں روزے کے فرضیت احکام کے حوالے سے یہی چند آیتیں ہیں، لیکن یہ آیتیں بڑی جامع ہیں۔ ان آیتوں میں رب کریم نے روزے کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ ہم ترتیب وار ایک ایک مقصد کو بیان کریں گے اور اپنا جائزہ لیں گے کہ کیا ہمارے اندر یہ مقصد حاصل ہمیں ہو چکا ہے یا کہ نہیں۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں واقعی تبدیلی آ رہی ہو اور جو روزے کے مقاصد ہیں ان کی طرف ہم آگے قدم بڑھا رہے ہوں تو اس پر تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر رمضان کے بہت سارے روزے گزار دیے اور روزے کے مقاصد جو ہیں وہ ہمیں حاصل نہ ہوئے تو پھر اس پر فکر کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں جو پہلا مقصد بیان کیا ہے کہ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہاری انسانی سیرت کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کا فکر پیدا ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں جی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ تقوی یعنی حرام کام چھوڑنے کی فکر۔ جی اب دیکھو نا، حقیقت تو ہے آدمی سمجھتا ہے رمضان کے روزے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پر پابندی، پینے پر پابندی، مشروبات و مطعومات پر پابندی، پھل نہیں کھا سکتے، جی طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جی تو ان ساری کی ساری چیزوں کو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ تم سے ہم نے تمہیں وقتی طور پر یہ چیزیں جو تم پر منع کی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارا کھانا پینا چھڑوانا چاہتے تھے، ہم تمہیں عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جو حلال چیزیں اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو، ان کی مشق کر کر کے ان کی عادت بنا بنا کے اللہ کی حرام اور منع کردہ چیزوں کو بھی تو چھوڑو نا۔ عجیب بات ہے، آدمی کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، پینا حلال تھا چھوڑ دیا، چائے نہیں پی رہا، پانی نہیں پی رہا، جی پھل نہیں کھا رہا، روٹی نہیں کھا رہا، چپاتی نہیں کھا رہا، جی بوٹی نہیں کھا رہا، لیکن یہ حلال چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، جو صرف اس وقت میں اللہ نے منع کی ہیں۔ اور جو جھوٹ ہے وہ کسی وقت بھی حلال ہے؟ او بھئی تمہاری روٹی تو مغرب کے بعد تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری کھجوریں، تمہارا پانی، تمہارے پکوڑے وہ مغرب کے بعد تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جھوٹ تو کبھی بھی حلال نہیں ہے۔ جی اور ظاہر ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے جو تم سے حلال چیزیں چھڑوائی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ تم حرام چھوڑو۔ جھوٹ حرام ہے، چھوڑ دو۔ غیبت حرام ہے، چھوڑ دو۔ سود خوری حرام ہے، چھوڑ دو۔ یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، توبہ کرو۔ بیواؤں کو دھکے مارنا حرام ہے، توبہ کرو۔ ظالموں میں شامل ہونا ناجائز اور حرام ہے، ظلم سے توبہ کرو، باز آؤ۔
فراڈ کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، ناجائز حرام، توبہ کرو۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ حرام کام چھوڑ دیں۔ اب بتاؤ، ہم رمضان میں ہیں، مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں جی، تو بلکہ اعتکاف میں بھی آ گئے جی۔ اب اگر کوئی آیا اور کسی کو دیکھ کر ہمارے دل میں کوئی کڑ حسد پیدا ہوئی، کسی کو ہم ویسے ہی جو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کے آنے کی وجہ سے طبیعت میں گھٹن، حسد، بغض پیدا ہوا جی، تو یہ تو بھائی، یہ تو مسجد سے باہر بھی جائز نہیں تھا، روزے کی حالت کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی جائز نہیں تھا، اور آپ نے رمضان میں روزے کی حالت میں جی آخری عشرے میں سارے کے سارے معاملات کے ساتھ اگر مسلمان کے ساتھ کینہ دل میں رکھا ہوا ہے تو اس حرام کو اللہ چھڑوانا چاہتے ہیں روزے میں۔ جب روزہ رکھ دیا، روزے کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب توبہ کر لو۔ اللہ، میری کسی سے لڑائی نہیں، میری کسی سے بغض اور حسد کی صفت نہیں ہے، اللہ میں نے سب کو تیرے لیے معاف کر دیا ہے، میں سب کو اپنا بھائی، اپنا محترم سمجھتا ہوں، میرے لیے زید، عمر، بکر، خالد، ہند سارے کے سارے برابر ہیں جی، میرے لیے میرے اپنے، میرے غیر، میرے دوست، میرے پیرائے جی، وہ سارے کے سارے تیری نسبت سے، تیرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے برابر ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی ضد و عناد بھی رکھتا ہے، میں اللہ تیرے روزے کا مقصد یہ ہے کہ میں متقی بن جاؤں، میں کینہ بغض اپنے سینے سے نکال دوں، اے اللہ میں نے اس کینہ اور بغض سے توبہ کر لی ہے ربا۔ اگر تو رمضان کے روزے رکھ کر یہ مقصد حاصل ہو گیا نا، شکر کر لیں، سمجھ لو روزے اللہ نے قبول کر لیے ہیں۔ اور اگر روزے بھی رکھے، تراویاں بھی پڑھیں، جناب عبادات بھی کیں، اور میری سوئی وہیں کی وہیں ہے جی، میں جس کے ساتھ مجھے جلن کڑن ہے میں اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں پرانی باتیں یاد کر کے جی اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں، اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا جی، اس نے مجھے تانا مارا تھا، یہ جناب فلاں وقت میں میرے ہاں فنکشن تھا، جناب یہ آیا نہیں تھا، ہماری شادی غمی میں اس نے شرکت نہیں کی تھی جی، اور وہ پوری فوٹو کاپی اور ریہرسل کیس چل گئی پوری ذہن میں، دماغ میں۔ تو میرے دوستو فکر کریں، توبہ کریں، کوئی روزے نہیں ہیں۔ جو روزے کا مقصد ہے نا تقویٰ، وہ تقویٰ حاصل نہیں ہوا میرے بھائیوں۔ جس مقصد کے لیے میرے رب نے روزے فرض کیے ہیں وہ میرا مقصد تو مجھے حاصل نہیں ہوا۔ میں اپنے پڑوس والوں سے جلتا بھڑتا ہوں، میرے دل کے اندر حسد، کینہ، بغض پیدا ہوتا ہے، میرے دل میں گناہوں کے جذبے پیدا ہوتے ہیں جی، اور میں گناہوں کی طرف قدم اٹھا رہا ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، میں رمضان کی مبارک گھڑیوں میں بیوی بچوں میں بیٹھا ہوں اور وہاں پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ جو روزے میں نے رکھے ہیں نا، اور اللہ نے تقویٰ کے لیے روزے دیے تھے، وہ تقویٰ میرے اندر پیدا نہیں ہوا۔ ڈریے، روئیے، اللہ کے سامنے رونا دھونا پیش کیجیے۔ ایک مقصد روزے کا کیا ہے؟ تقویٰ۔ دوسرا مقصد اللہ کریم نے جو روزے کا دوسرا مقصد بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ روزہ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ جی، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ بھوک لگے گی نا تو تمہارے دل میں بھوکوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہونے چاہیے۔ پیاس لگے گی نا تو جن کو پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، تمہارے دلوں کے اندر ان کا درد پیدا ہونا چاہیے۔ جو 4-6 مہینے سے جناب نہ ان کو پانی کی بوند مل رہی ہے، نہ کھانا مل رہا ہے،
وہ درختوں کے پتے کھا کر جناب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، دن پورے کر رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے، یقین جانو، ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں جناب، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے۔ میں کل دیکھ رہا تھا عرب کے شیوخ نے کی طرف سے، وہاں بڑے بڑے جو مالدار ہیں ان کے دسترخوان ایک طرف لگے ہوئے ہیں جی، وہاں پر سجیاں ہیں، وہاں پہ بکرے ہیں، سالم بکرے جناب، وہاں پر طرح طرح کی فروٹ چاٹ ہیں، طرح طرح کی کھجوریں ہیں، قسم قسم کے میوے ہیں۔ دوسری طرف کسی نے ایک فلسطینی بچے کی ویڈیو وائرل کی ہے، اور وہ فلسطینی بچہ کوڑے کے ڈھیر پر وہاں پر پتے چبا رہا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ ہم مزے اڑا رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی بھی پیدا نہیں ہو رہی، احساس فکر بھی نہیں ہے۔ شاید پتہ نہیں کیا بات ہے جناب، نہ تو ہماری نیند میں کمی آ رہی ہے، نہ ہماری سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم تو جیسے کوئی جانور ہوتا ہے نا، جانور، اس کو نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی امت اسلامیہ کے درد کا پتہ نہیں ہے۔ وہ یقین جانو، بعض اوقات آدمی لیٹا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اگر امت کو آدمی امت سمجھ لے نا، مسلمانوں کو اپنا سمجھ لے، ایک جسم کے مانند سمجھ لے، تو اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں، یقین جانو وہ حالات ایسے ہیں، نیندیں اڑ گئی ہیں۔ جن کو اللہ نے درد دل دیا ہے، اس درد دل کی وجہ سے وہ ظاہر ہے، وہ نیند اڑ گئی، اور ہم ہیں، ہمیں احساس تک نہیں۔ مجھے ایک ہمارے استاد ہیں، وہ فرمانے لگے کہ مولوی عبدالحفیظ، جب سے یہ فلسطینیوں کا معاملہ ہوا ہے، رات کو بستر پر کئی گھنٹے کروٹیں بدلتا رہتا ہوں جی، کبھی سونے لگتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان بیچارے فلسطینیوں کے جن کے گھر کھنڈرات میں بدل دیے گئے، جن کو ان کے گھروں، ان کے شہروں سے نکال کر رفح بارڈر پہ بھیج دیا گیا، اور جب اسرائیلی یہودی درندے آتے ہیں، وہ بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں میں ایک یہ خیال آتا ہے، اور اس خیال کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر کبھی، اب ظاہر ہے انسان ہوں کہ جب رات کو نیند نہیں ہوتی تو کبھی نماز میں نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں جی۔ اور یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں دل ہے، پتھر کی سل نہیں ہے۔ آج ہمارے سینوں میں پتھر کی سلیں ہیں، دل نہیں ہے۔ تو حضور نے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اللہ نے روزوں میں بھی مسکینوں کو نہیں بھلایا۔ لوگوں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے، عارضے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، ماہر دیندار ڈاکٹر نے منع کر دیا روزہ نہ رکھو، تو اب اللہ کہتے ہیں فدیۃ طعام مسکین، تو مسکین جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کو فدیہ دو۔ دیکھو شریعت روزے کا مقصد ہمدردی تھی کہ بھئی تیرے پاس کھانے کو ہے، پینے کو ہے، پہننے کو ہے، ساری نعمتیں میسر ہیں، لیکن ظاہر ہے اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دے دیا یہ موقع بھی مسکینوں کو بھولنے کا نہیں ہے۔ اور ایک تو ہمارے ہاں کے مسکین ہیں نا، جو الحمدللہ اپنے گھر کی چھت کے نیچے ہیں، اپنے گھر میں کچھ بھی ہے، کچھ نہ کچھ عافیت کے ساتھ ان کو مل رہا ہے، اور ایک پوری دنیا کے مظلوم ترین مسلمان وہ فلسطین کے مسلمان ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اگر رمضان کے اندر یہ ہمدردی،
امداد باہمی اور امت مسلمہ کا درد پیدا نہیں نہ ہوا تو سمجھ لو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، بالکل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ بھئی روزے کے اندر تو جناب ہمدردی پیدا ہو، بھوک لگی ہے بھوکوں کا احساس کرو، پیاس لگی ہے پیاسوں کی فکر کرو، جی لباس کے حوالے سے ذرا کمی کوتاہی ہے تو وہ لوگ جن کے جسم پر چیتھڑے ہیں، اپنے جسم کے تن ڈھانکنے کے علاوہ جو اس وقت لباس ان کے اوپر ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ذرا ان کا بھی ہمدردی اور خیر خواہی پیدا کرو۔ ہم ذرا جائزہ لیں، کتنے لوگ ہیں کہ روزہ رکھ کر ہمارے اندر جی امت مسلمہ کی درد پیدا ہوئی ہو، ہمدردی پیدا ہوئی ہو جی، اور یقین جانو پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے تو، ہاں جی عجیب لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، پیٹ پل جائے نا بس وہ کہتے سب کچھ ہے۔ کسی کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے کہ میرا گھر بس ٹھیک ہے، بچ جائے بس وہ کافی ہے، چل جائے گھر ٹھیک ہے۔ کسی کو خاندان کی فکر ہوتی ہے، کسی کو جو کام ملازمت کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے جی اس کی فکر ہے۔ مسلمان تو وہ ہونا چاہیے جس کو پورے عالم کا درد جس کے سینے میں ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کا فکر اس کے سینے میں ہو جی، اور یقین جانو وہ مسلمان اپنے مفادات کا غلام نہیں ہوتا۔ اس لیے روزے کا مقصد ہمدردی، خیر خواہی، غم خواری، امداد باہمی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہم ذرا جائزہ لیں، یہ 25 دن روزے رکھ لیے ہم نے، آج 25 شام کو مکمل ہو جائیں گے، کیا ہمارے اندر بھی بھوکوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبے پیدا ہوئے، پیاسوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبے پیدا ہوئے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں ہاتھ بٹانے کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا ہے؟ اگر پیدا ہوا ہے تو شکر، نہیں تو فکر۔ نمبر 3، تیسرا مقصد روزے کا، فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں تو دیکھو نا بھوک بھی لگی ہوتی ہے پھر بھی ہم صبر کرتے ہیں شام تک، پیاس بھی لگی ہوتی ہے پھر بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے لیکن صبر کا معنی اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اپنے آپ پر قابو کیا ہوا ہے جی، صبر کر رہے ہیں، کھانا نہیں پینا نہیں، اپنے نفسانی تقاضے پورے نہیں کرنے، ساری چیزوں سے میں رک رہا ہوں، آپ رک رہے ہیں۔ اور بھائی یہ صرف رکنا مقصد نہیں ہے، اللہ پاک صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پوری زندگی کے اندر صبر کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے جی۔ کیا میں اپنا جائزہ لوں، 25 روزے گزر گئے، کیا میرے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوا؟ کسی کے غلط بولنے کی وجہ سے میں صبر کر کے برداشت کر کے سر جھکا کے آگے نکل جاتا ہوں، یا کہ میں سیخ پا اور آگ پانی ہو جاتا ہوں، آگ بگولا ہو جاتا ہوں؟ ذرا جائزہ لو۔ کوئی کسی نے مجھے تانا مارا، اب ایک ہے کہ میں صبر کروں اور ایک ہے کہ میں تانے کی جگہ 10 گالیاں دوں، تو میرے اندر صبر تو نہیں ہے بھائی۔ اللہ تو کہتے تھے یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، اس مہینے کے اندر تم دسترخوان پر بیٹھ کر بھی صبر کر رہے ہو، تمہارے دل میں پیٹ میں خواہشات ہیں کھانے کی، بھوک ہے نے ستایا ہوا ہے، پیاس نے ستایا ہوا ہے، نفسانی خواہشات پیچھے لگی ہوئی ہیں، جی چاہ رہا ہے، طرح طرح کی چیزوں کی خوشبوئیں دماغ کو مست کر رہی ہیں، لیکن صبر کر کے بیٹھے ہو جی، اور اس وقت ان حلال چیزوں سے صبر کیا ہوا ہے، تو ذرا دیکھو تو صحیح عام زندگی کے اندر بھی تمہارے اندر صبر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ باپ نے کچھ کہہ دیا، بڑے بھائی نے کچھ کہہ دیا، چھوٹے بھائی نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، استاد نے کچھ کہہ دیا، جناب کسی محلے کے دوست نے کچھ گرمی سردی کر لی، اور میں ذرا اپنا جائزہ لوں، کیا میرے اندر صبر ہے؟ میں اپنے آپ پہ قابو پا لیتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں؟ جی مجھے تو 25 روزے ہو گئے جی، مجھے تو اپنے اندر یہ صبر کا مادہ پیدا ہوتا نظر نہیں آ رہا، جب کہ اللہ کہہ رہے ہیں
کہ میں نے تو یہ مہینہ دیا ہی صبر پیدا کرنے کے لیے۔ بتائیں کون ہے جو کہے گا انشاءاللہ میں صبر کروں گا؟ جی، اور یقین جانو رمضان کا مقصد صبر کرنا ہے۔ جس نے رمضان کے اس روزے سے اپنی زندگی میں صبر کا مادہ پیدا کر لیا، وہ یقین جانو کبھی خطا نہیں کھائے گا۔ یہ آج جھگڑے، مقدمے، عدالتوں کے دھکے، تھانوں کے چکر وہ پڑھتے اس وجہ سے ہیں کہ صبر نہیں ہوتا۔ اس نے ایک بات کہی، میں 4 باتیں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں جذبات میں آ جاتا ہوں، میں غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہوں، اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، تو پھر میرے 25 روزے کہاں گئے؟ مجھے تو میرے رب نے یہ روزے رکھوائے تھے اس لیے کہ میرے اندر صبر کی مشق پیدا ہو جائے۔ کہاں ہے میرا صبر؟ کوئی نہیں ہے جی۔ اور آگے 3 مقصد ہو گئے۔ پہلا مقصد تھا روزے کا تقوی، دوسرا مقصد تھا ہمدردی، خیر خواہی، تیسرا مقصد تھا روزے کا صبر، چوتھا مقصد روزے کا اللہ آگے کہہ رہے ہیں شکر، لعلکم تشکرون۔ او بھئی روزہ رکھوا کر ہم تمہارے اندر شکر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تمہاری زندگی سے ناشکری کا مادہ نکل جائے، تمہیں جناب مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو۔ اور جی تمہاری پیاس بجھ گئی تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا ہے، جس نے ہمیں پلایا ہے۔ جی کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ روزے رکھنے کے بعد شام کے وقت وابتلت العروق، الحمدللہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اب جب روزے کے بعد افطاری ہوتی ہے نا، افطاری ہونے کے بعد ذهب الظمأ، بھوک مٹ جاتی ہے، وابتلت العروق، جو صبح سے آنتیں خشک تھیں وہ آنتیں تر ہو گئیں، ثبت الاجر، اجر مل گیا۔ اب میں آؤں اللہ کی طرف، میں کہوں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور ہر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کریم روزے کا حکم دے کر ہمیں ہماری زندگیوں میں شکر کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جب کچھ وقفے کے بعد تمہیں کھانے کو مل جائے، پینے کو مل جائے، تمہاری خواہشیں، تمہاری چاہتیں پوری ہو جائیں، تو اب کہو اللہ تیرا شکر، تو نے پانی پلایا، تیرا شکر تو نے کھانا کھلایا، تیرا شکر تو نے ہماری رگوں کو تر کر دیا، ہماری زبان کی پیاس کو بجھا دیا، ہمارے حلق اور تالو جو خشک ہو چکے تھے وہ تر بتر ہو گئے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ یقین جانو ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں نا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے میں تو روزانہ اللہ کے شکر کا مراقبہ کرتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہیں نا، یقین جانو ہر آدمی پر ایک نئی آدمی اگر سوچنا شروع کر دے، ہزار نعمتیں بیک وقت انسان پر ہیں۔ آنکھ ٹھیک دیکھ رہی ہے تو شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ زبان بولتی ہو ٹھیک تو شکر کریں، کان ٹھیک سنتے ہوں تو شکر کریں، ہاتھ ٹھیک چل رہے ہوں تو شکر کریں، جی یہ جوڑ صحیح حرکت کر رہے ہو نا شکر کریں۔ جی اور یقین جانو وہ کوئی 3-4 مہینے پہلے نا میرے کندھے میں درد ہوا، اب میں قمیض پہننا چاہتا ہوں وہ قمیض نہیں پہنے جا رہی، جی اتارنا چاہتا ہوں اتاری نہیں جا رہی، جی اور آدمی وہ کہتا ہو، لیکن یقین جانو خدا کی قسم اللہ کی اس نعمت کے احساس اس وقت ہوا کہ یہ دیکھو بغیر تکلیف کے ہاتھ اوپر اٹھ رہے ہیں، کندھے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، جناب حرکت ہو رہی ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ یہ تھوڑا سا جو درد ہوا تھا جناب اس جوڑ کا حرکت جام ہو جانا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اور اگر یہ حرکت ٹھیک کر رہے ہیں تو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ میں قرآن پاک پکڑنے لگا، اچانک ہوا قرآن پاک پکڑنے لگا یا کتاب کوئی پکڑنے لگا، یاد نہیں ہے مجھے صحیح طور پر، جی
تو وہ کتاب یوں پکڑنے لگا، کتاب تک ہاتھ نہ پہنچے، سامنے ٹیبل پر کتاب پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اللہ تیرا کتنی بڑی نعمت تھی ہے، اس نعمت پر آج تک مجھے شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جی کتنی نعمتیں ہیں میرے رب نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن جب ہمیں درد ہوتا ہے تو ہم درد کی شکایت اور شکوے تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس درد سے پہلے جو اللہ کی نعمتیں اتنا عرصہ رہی ہیں کبھی ہم نے ان کا شکر تو ادا نہیں کیا۔ تو میرے محترم دوستو یقین جانو روزے کا ایک مقصد آخر میں اسی آیت، ان آیتوں کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون۔ میرے بزرگوں میں حضرت مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سخت بخار 100 ٹمپریچر 104 تک گیا، اور ظاہر ہے اتنی نقاہت کے اٹھا نہ جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا، میں عیادت کے لیے گیا، میں نے کہا استاد جی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ والوں کی عیادت بھی کے لیے بھی چلے جاؤ نا، بیمار پرسی کے لیے بھی چلے جاؤ، وہاں پر بھی ملنے کو سبق مل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے شفیع، اس شاگرد تھا میں، ہاں جی، کہا شفیع اللہ کا شکر ہے آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی ہیں الحمدللہ، جی اللہ کا شکر ہے زبان ٹھیک بول رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کان ٹھیک سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے دل و دماغ بالکل ٹھیک حالت میں کام کر رہے ہیں، صرف بخار سا ہے وہ بھی اللہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جب وہاں سے نکلا تو میری آنکھوں سے آنسو تھے، اللہ کیا تیرے بندے ہیں، جی سخت 104 بخار ہے، تیرے ساتھ شکوہ نہیں کیا، تیری شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا شفیع مر گئے حالت بڑی بری ہے، بخار نے کچومر نکال دیا ہے، ہماری زبانوں پہ تو شکوے ہوتے ہیں نا، اور ادھر اللہ والوں کی حالت پہ اپنی بیماری یاد نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں یاد ہیں۔ یہ روزے کا مقصد اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ میرے محترم دوستو یہ شکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم کھائیں تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہم سو کر اٹھیں کہیں اللہ تیرا شکر ہے، ہم کھڑے ہوں بیٹھ کے کھڑے ہو گئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہو اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے ساتھ جی ایک ہم کورس کر رہے تھے سلیپ مینجمنٹ کا، میرے پاس ساتھ یہ یو ایس اپیرل کے ڈائریکٹر تھے جی، ساتھ بیٹھے ہیں ساتھ والی کرسی پہ، 3 دن ہمارا کورس چلتا رہا، بالکل ٹھیک آتے، صحت جوان لمبے تڑنگے جناب، اور ساتھ بیٹھے ہیں جی۔ آخری دن تھا، آخری دن میں آ کے پوچھا کیا حال ہے جی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے میں لیکچر شروع ہوا، انہوں نے بھی نوٹس لکھنا شروع کر دیے، میں نے بھی لکھنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک دم وہ ان کا ہاتھ یہاں سے چھوٹا، ہاتھ یوں گیا میرے سر کے اوپر سے جاتے ہوئے، اور یہ ٹانگ اوپر کو اٹھ گئی، اور جب دیکھا تو ان کو بیچاروں کو فالج پڑ گیا تھا، اٹھنا چاہتے تھے نہیں اٹھ سکے، بولنا چاہتے تھے نہیں بول سکے، ہاتھ سے کچھ کرنا چاہتے تھے کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے۔ دوسرا ہاتھ ٹھیک تھا، جلدی جلدی نیچے اس کا ڈرائیور کھڑا تھا، اس کا نمبر لکھا، کہا اس کو اوپر بلا لو۔ ہم نے جلدی جلدی ان کو فرسٹ ایڈ دی اور جناب ان کو گاڑی تک پہنچایا۔ ہم سوچنے لگے اللہ میں تو دوسرے کی تکلیف دیکھ کر جناب اپنی تکلیف دیکھ کر جناب انہی تکلیفوں کا رونا شروع کر دیتا ہوں، اور یقین جانو میں کھڑا ہوتا ہوں بیٹھتا ہوں چلتا ہوں پھرتا ہوں شکر کرتا ہوں جناب، سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کی طرف کبھی شکر نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں شکر کی کمی ہے، ہر کوئی مر گئے جی کام ہی کوئی نہیں ہے گا، حالات بڑے پیڑے نے، ارے تیری روٹی چل رہی ہے اس مالک کا شکر کر، تیری اس ناشکری سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ اپنی فتوحات کے دروازے بند نہ کر دے۔ جی معاشرے کے اندر رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم شکر کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کریم روزے کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔